بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کے سلسلے کو لے کر دوبارہ حاضر خدمت میں آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک موضوع پر گزشتہ دنوں ہم نے آپ سے استفادہ کیا تھا۔ آپ نے ایک جملہ اس میں یہ کہا کہ قرآن مجید جو تصور دیتا ہے خدا کا یا اس کے وجود پر جب گفتگو کرتا ہے تو وہ منطقی گفتگو یا فلسفیانہ استدلال نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں بالعموم اصولیین کے یا جو علم کلام کے ماہرین ان کے زیر بحث آتا ہے۔ اس پہ ایک تنقید یہ کی گئی کہ گویا آپ کی اس بیان کے نتیجے میں جو اتنا بڑا ذریعہ علم ہے، منطق، فلسفہ، اور اسی کی بنیاد پر آج پوری کی پوری دنیا، یہاں تک کہ ہم اور آپ گفتگو بھی کر رہے ہیں، اپنی بات پہنچا رہے ہیں، آپ نے اس پورے علم ہی کی نفی کر دی، حالانکہ وہی تو علم ہے جس سے پوری کی پوری انسانیت فائدہ مند ہو رہی۔ تو انسانیت فائدہ مند ہو، میں نے تو الہیات میں اس کے استعمال پر تنقید کی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ یعنی قرآن مجید نے جس فطری منطق اور جس فطری عقلی استدلال کی بنیاد پر اپنا مقدمہ پیش کر دیا ہے، وہی عارف و عامی کی ضرورت ہے، اس کو ہم بیان کریں گے۔ رہ گئی منطق یا اس کے علوم، تو وہ دنیا میں بہت بڑی خدمت انجام دیتے ہیں، وہ ریاضی میں انجام دیتے ہیں، وہ سائنس میں انجام دیتے ہیں، اس کی میں نے کبھی نفی نہیں کی۔ میں تو اپنی اس گفتگو میں یہ واضح کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں اس کو علم کلام میں جس طرح سے استعمال کیا گیا ہے، اس کی نہ کوئی ضرورت تھی، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اسی دنیا میں چلے گئے ہیں جس دنیا میں جانے کے بعد پھر اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ جو ایک بڑی شخصیت کے بارے میں تبصرہ کیا گیا ہے نا کہ دخل فی بطن الفلسفہ ولم یخرج ابدا، تو پھر یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے صرف اس پہلو سے بات کی، باقی دنیا کے علوم کے لحاظ سے منطق ایک بڑی ضروری چیز ہے۔ اس منطق کا ریاضی میں استعمال، اس منطق کا سائنس میں استعمال بہت غیر معمولی چیز ہے۔ غلط جگہ پر اس کے استعمال کے بارے میں توجہ دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے مقدمات منطقی نہیں ہیں، اس میں بالکل استدلال کا دوسرا طریقہ ہے، اور جو استدلال کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ اللہ کی کتاب نے خود اختیار کیا ہے، ہمیں اس سے متعارف کرانا چاہیے۔ وہ چیزیں جو دنیا میں استعمال کی ہیں ان کو دنیا میں استعمال کریں۔ سائنسی علوم ہیں تو دنیا میں کتنے مفید ثابت ہوئے ہیں، دنیا کے بہت سے معاملات اس سے حل ہوئے ہیں، بہت سی سہولتیں انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، لیکن ان علوم کو استعمال کر کے اگر آپ یہ چاہیں کہ ہم نے بڑے بڑے جہاز بنا لیے ہیں اور ہم چاند پر پہنچ گئے ہیں، تو اب ہم ساری توقع کر رہے ہیں کہ ہم ذرا اوپر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے آئیں گے، تو یہ ویسی احمقانہ جسارت ہوگی جیسے قرآن میں بیان ہوا ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ حامان ذرا ایک بہت بڑی عمارت بنا دو، میں اللہ تعالیٰ دیکھ کے آتا ہوں، موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ تو اس طرح کی حماقتوں کا کیا حاصل ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو بالکل الگ الگ رکھیے۔ وہ علوم جو دنیا میں ہماری ضرورت ہے، سائنس ہے، حساب ہے، زراعت ہے، سماجیات ہے، اسی طرح فلسفے کے بعض ضمنی علوم ہیں جیسے نفسیات ہے، جو اب ہماری روزمرہ کی ضرورت بن گئے ہیں۔ ان میں ترقی کریں، ان میں جتنا اشتغال ممکن ہو اختیار کریں، اس سے انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ یہ دنیوی علوم ہے، یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے۔ مذہب کا موضوع آخرت کی زندگی ہے۔ انبیاء علیہم السلام آخرت کی خبر دینے آتے ہیں، ان کو اسی لیے نبی کہا جاتا ہے، یعنی وہ نبی عظیم، وہ بڑی خبر وہ دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے ذیل میں جتنے سوالات پیدا ہوتے ہیں، یعنی جو ضروری سوالات ہیں، یہ نہیں کہ جو سوال آپ چاہے کر دیں۔ آپ کہیں کہ یہ بتائیے پھر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس عرش کے دائیں کیا ہے، اس کے بائیں کیا ہے، وہ کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، تو اس طرح کے سوالات کو تو بڑی نفرت کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ اس طرح کی چیزوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ محکمات و متشابہات پر جو قرآن نے تبصرہ کیا ہے سورہ آل عمران کی ابتدا میں، وہ اسی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے۔ وہ سوال جو ہماری آخرت کے لیے ضروری ہے، اس میں سے کوئی ایک چیز بتائیے جس کا جواب نہیں دیا گیا۔ سب سے بنیادی چیز یہ تھی کہ میرے اندر اخلاقی شعور کہاں سے آتا ہے، بتا دیا، وہ بنیادی طور پر الہام کیا جاتا ہے۔ بنیادی اخلاقیات تم لے کے آتے ہو، تمہیں حادثہ اخلاقی دیا گیا ہے۔ یہ سوال کہ میں مر جاتا ہوں، میں تو دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے میرے جسم کا ریزہ ریزہ بکھر گیا، یہ بتایا گیا نہیں، اصل شخصیت آسمانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کلمے کی صورت میں صادر ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں مرتی، اس کو فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ سوالات تو وہ تھے جن کا جواب مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اس کے سوا بھی جتنے سوالات ہیں، یعنی آخرت میں حساب کیوں ہوگا، اس کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، وہ سب بیان کر دیے گئے ہیں۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر میں
خدائی حدود میں سوالات کرنا شروع کر دوں تو یہ حدود سے آگے بڑھنا ہے. اس میں مجھے بتا دیا گیا ہے کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور یہی سچا علم ہے کہ آدمی اپنے حدود پہچان لے. اور دنیا کی زندگی یا مادی زندگی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پورا حق دیا ہے. مجھے جاؤں میں تحقیق کروں، نئی نئی چیزیں دریافت کروں، اس میں اللہ تعالیٰ کیوں رہنمائی فرمائیں گے؟